میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم آمین پہ تحفے دے سکتے ہیں؟ کل ہی ایک سوال آیا وہ میرے خط میں بھی کینیڈا سے، آمین میں تحفے دے سکتے ہیں کہ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر تمہارے کوئی عزیز قریبی وغیرہ ہیں ان کو تم کو تحفہ دے دو تو ٹھیک ہے، لیکن آمین اس لالچ سے کروانا کہ میں آمین کرواؤں، پھر فنکشن ہو اس پہ لوگ آئیں اور پھر مجھے تحفے بھی ملیں، ہیں کوئی شادی تو نہیں ہے نا جس میں اتنا فنکشن کرنے کی شور شرابے کی ضرورت نہیں، بچے اکٹھے ہوں آپس میں آمین ہو جائے اور بچوں کو کچھ کھلا پلا دیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نیت ہو کہ میں تحفے لوں، اس نیت سے پھر لالچ پیدا ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے لالچ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس لیے تحفے پہلے دے بھی دیتے تھے لوگ، لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے نا کہ لوگوں میں لالچ پیدا نہ ہو جائے اور صرف لوگ آمین اس لیے کریں کہ صرف شو آف ہو ہیں اور تحفے اکٹھے ہوں اور پیسے ملیں اور چیزیں اکٹھی ہو جائیں، بچپن سے ایسی عادت پڑ جائے گی تو پھر قرآن کریم کا جو علم ہے کو حاصل کرنے کی جو روح ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اس بات پہ میرا خیال ہے کہ خلیفۃ المسیح رابع نے شاید سختی سے منع کیا تھا کہ آمین پہ تحفے نہ دیے جائیں، ہیں. لیکن اگر کسی قسم کا لالچ نہ ہو تو پھر لے لو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. مطلب کوئی اپنی مرضی سے خوشی سے دے دیتا ہے، لیکن خاص طور پہ اس نیت سے کرنا اور پھر وہ کرنا اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا. بعض برائیوں کو ختم کرنے کے لیے نا سخت قدم بھی اٹھانے پڑتے ہیں جو انتظامی قدم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی شرعاً منع ہے چیز، گناہ نہیں ہوتا اس کا، لیکن انتظامی اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ایک تمہارے اندر دل میں پیدا کی جائے ایک روح، ایسی اسپرٹ اندر پیدا ہو جائے. روح پتہ نہیں کیا ہوتی ہے کہ تم لوگوں کو خود احساس ہو کہ ہم نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، نہ کہ تحفے لینے کے لیے، آمین کرنے کے لیے، کسی قسم کے شو آف کے لیے. ٹھیک؟ جی ٹھیک ہے.